إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے۔ ذی الحجہ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری یعنی 12واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مہینے کو ذی الحجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک اہم عبادت حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ تو کل کے دن سے یعنی 8 ذی الحجہ سے حج کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں۔ 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ تو چونکہ اس مہینے میں حج کی بڑی عظیم الشان عبادت کی ادائیگی ہے، اس مناسبت سے اس مہینے کا نام ذی الحجہ ہے۔ اور یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے کہ اس مہینے میں مسلمانوں کا ایک خوشی کا تہوار عید الاضحیٰ کے نام سے وہ 10 ذی الحجہ کے دن ہوتا ہے کہ جس میں انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ بڑے ہی بابرکت مہینہ ہے۔ تو آج چونکہ 7 ذی الحجہ ہے، 2 دن کے بعد یعنی پیر کے دن 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تو اسلام میں قربانی کا حکم کیا ہے اور قربانی کے چند ضروری مسائل کیا ہیں، اور عید کی مناسبت سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے رہی ہے۔ اس دور میں بھی انسان اللہ کے نام پہ جب کوئی صدقہ کرتا تھا تو وہ اللہ کے نام پہ دے دیتا، لیکن اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی بھی صدقہ ہو اسے ایک پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اگر اس کو جلا دیتی تو وہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اور اگر آگ اس کو نہ جلاتی تو یہ علامت ہوتی کہ وہ صدقہ قبول نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے صدقہ کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ ہے، حابیل نے اللہ کے نام پر ایک مینڈا دمبا ذبح کیا، قابیل نے کچھ فصل کی کاشتکاری کر کے وہ تھوڑا سا حصہ پہاڑ پہ رکھا، لیکن آگ نے آ کر حابیل نے جو قربانی کی تھی چونکہ وہ اخلاص کے ساتھ تھی، تقوی کے ساتھ تھی، اللہ کی رضا زیادہ تھی، تو آگ نے اس کو جلایا۔ قابیل نے جو کی تھی اس کو نہ جلایا۔ تو یہ علامت تھی کہ حابیل کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کی شریعتوں میں بھی قربانی کا یہ عمل رہا کہ انسان اللہ کے نام پہ ذبح کرتا اور پھر اسے پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خصوصیت رکھی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے غنیمت کے مال کو بھی حلال کر دیا اور قربانی کے گوشت کو بھی اللہ نے حلال کر دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے احلت لی الغنائم، غنیمت کا مال میرے لیے حلال کیا، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد یعنی پاک بنا دیا کہ جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اور اللہ نے مٹی کو پاکی کا ذریعہ، تیمم کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ یہ قربانی در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واقعہ سنایا تو بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پیارے ابا جان، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو پورا کرو، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو ذبح کر رہے تھے اور نیچے لٹایا تھا، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند آیا کہ باپ اپنے ہی بیٹے کے گلے پر اللہ کی رضا کے لیے چھری چلا رہا ہے، تو رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دمبے کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کیا۔ اس وقت کے بعد یہ قربانی کا عمل شروع ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، آپ علیہ السلام 10 سال مدینہ میں رہے ہیں اور آپ نے ہر سال قربانی کی ہے، اور عموماً آپ نے 2 دمبے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے بھی اور ایک اپنی امت کی طرف سے بھی، ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی کرنے کی سخت نہیں رکھتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ 63 اونٹوں کو آپ نے خود نحر فرمایا، اور باقی جو اونٹ تھے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحر کیا۔ تو آپ کی عمر بھی 63 سال، اونٹ بھی 63 آپ نے نحر کیے، تو گویا آپ نے اپنی زندگی کے ہر سال کے بدلے میں اللہ کے ہاں ایک قربانی کر دی۔ تو حضور نے اللہ کے نام پہ 100 اونٹ ذبح کیے۔ آج ہمارے لیے ایک حصہ ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات رہی کہ آپ نے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا من وجد له ساعة ان يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کرنے کی گنجائش پائے پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی آپ نے فرمایا وہ عید کی نماز پڑھنے نہ آئے جو قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتا۔ اس لیے کوشش ہو کہ انسان اس عمل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قیامت کے دن یہی قربانی کا جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سنگوں کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کا حصہ پا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی کیا کرو۔ تو گویا آپ علیہ السلام نے اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ قربانی کا یہ جانور قیامت کے دن لایا جائے گا، اور یہ اپنے جسم اور کھروں کے ساتھ، سنگوں کے ساتھ آئے گا، اور اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے یہ اللہ کے ہاں قبولیت پا جاتا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ اور سلف میں یہ عمل بڑی ترتیب کے ساتھ رہا، اور انہوں نے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ قربانی اس پہ لازم ہے جو صاحب حیثیت ہو۔ صاحب حیثیت یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر چاندی ہو، یا اتنی رقم ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہے اتنی رقم ہو۔ اگر کسی کے پاس 1 تولہ یا 2 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس نقدی رقم بھی ہے، تو پھر سونے کی قیمت لگائی جائے گی، پھر وہ قیمت اور نقدی رقم کو ملا کر اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی لازم ہوگی، جو تقریباً اس وقت
1,44,000 روپے کے لگ بھگ ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو اس پر قربانی لازم ہے۔ اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں۔ اگر کسی کے پاس عید کے 3 دنوں میں بھی اتنی رقم آ گئی تب بھی اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مال تجارت ہو۔ اس میں ضرورت کا جو زائد سامان ہے اس کی بھی قیمت لگائی جاتی ہے۔ وہ سامان جو ہمارا سال بھر میں استعمال نہیں ہو رہا، جیسے وہ کپڑے جو گرمی سردی خزاں بہار میں نہیں استعمال ہوتے، گھر کے وہ برتن جو غم خوشی میں استعمال نہیں ہوتے، اسی طرح وہ زائد سامان جس کی ضرورت نہیں، جیسے ٹیلی ویژن ہے، VCR ہے، دیگر ڈیکوریشن کا وہ سامان کہ جو انسان کے عموماً زیب و زینت میں اس طرح نہیں آتا بلکہ ریا اور نمود کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی۔ پھر اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی لازم ہوتی ہے۔ قربانی اور عام صدقے میں فرق ہے۔ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں جی قربانی کی جگہ یہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس سے قربانی کا عمل ادا نہیں ہوگا۔ اسلام نے چونکہ قربانی کا حکم دیا، خود آپ علیہ السلام نے 10 سال تک خود جانور کو ذبح کیا ہے اور آپ نے اسی کا امت کو درس دیا، تو اگر کوئی نفلی صدقہ کرتا ہے وہ قربانی کے علاوہ کرے۔ قربانی کرنے کے علاوہ اللہ نے گنجائش دی ہے تو ان ایام میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں پر آدمی خرچ کرے۔ لیکن یہ کہنا کہ نفلی صدقہ دے دوں گا، مالی صدقہ دوں گا، قربانی نہیں کروں گا، تو صرف صدقہ دینے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ کوئی عبادت دوسرے سے ادا نہیں ہوتی۔ ایک آدمی پہ نماز فرض ہے، وہ اس کی جگہ روزے رکھے تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ اس کی جگہ نوافل پڑھتا رہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس پر حج فرض ہے، وہ اس کی جگہ نفلی صدقہ اللہ کے نام پہ دیتا رہے، حج ادا نہیں ہوگا۔ ہر عبادت کا شریعت نے الگ الگ حکم دیا اور اس کی ادائیگی ہی میں اللہ کی رضا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو احادیث میں بیان فرمایا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرما دیجئے یقیناً قربانی، تمہاری نماز، تمہارا جینا، تمہارا مرنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھو اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کرو۔ یہاں لفظ ونحر، ونحر نہر کو کہتے ہیں، نہر اونٹ کا ہوتا ہے، باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کہ تلوار یا چھرے کے ذریعے اس کے سینے میں مارا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے لفظ فرمایا قرآن میں ونحر کہ اللہ کے نام پہ نہر کرو، یعنی اونٹ قربان کرو۔ اللہ رب العزت تو ہمیں اونٹ قربان کرنے کا درس دے رہا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں حجۃ الوداع کے سال میں آپ نے قربان کیے۔ تو یہ امت کو ایک درس دینا تھا کہ اللہ نے اگر گنجائش دی ہو انسان اللہ کے نام پہ دے۔ اس میں اور نفلی صدقے میں فرق ہے۔ نفلی صدقہ تو سال میں 12 مہینوں میں انسان جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن قربانی صرف ان 3 دنوں میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، نفلی صدقے کے لیے کوئی رقم متعین نہیں ہے، جتنی دینا چاہے تھوڑی دے، زیادہ دے، جب دینا چاہے دے سکتا ہے۔ نہ وقت اس کے لیے متعین، نہ زمانہ اس کے لیے متعین، نہ شرائط۔ قربانی کے لیے شرائط ہیں، وقت متعین ہے۔ چھوٹا جانور ہے، بکری ہے، دمبا ہے، 1 سال کا ہو، گائیں ہے، بیل ہے، 2 سال ہو، اور اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا ہو۔ پھر اس کے لیے شرائط ہے کہ اس کے سینگ جڑ سے اکھڑے ہوئے نہ ہو، کان اس کا 1/3 یا زیادہ کٹا ہوا نہ ہو، دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی نہ ہو، سارے دانت بالکل گرے ہوئے نہ ہو کہ وہ کچھ کھا پی ہی نہ سکتا ہو۔ تو اسلام نے اس کی بڑی شرائط بیان کی اور آپ نے ان کی تفصیلات احادیث میں بیان فرمائی۔ اس لیے بڑا ایک عظیم عمل ہے۔ ہم جب دیگر کاموں کے لیے پیسے جمع کر سکتے ہیں، آج دیکھیں شادی میں 5-6 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے، اس کے لیے انسان اتنی رقم جمع کر لیتا ہے، 70,000 80,000 روپے کا موبائل خرید لیتا ہے۔ بعض کے پاس تو 2-2-2.5 لاکھ روپے کا موبائل ہوتا ہے، 25 سے 30 لاکھ کی گاڑی ہم خرید سکتے ہیں، اور ہم 55 سے 60 لاکھ روپے اپنے مکان پہ لگا سکتے ہیں۔ ایک دعوت پہ 20 سے 25 ہزار روپے ہم خرچ کر سکتے ہیں۔
رسم و رواج اور لوگوں کو بتانے کے لیے لاکھوں روپے لگا سکتے ہیں، خدا کے نام پر دینے کی باری آتی ہے، پھر انسان ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے، اتنا میرے اوپر قرضہ ہے، حالات ٹھیک نہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ اصل بات ہے اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا کہ انسان اللہ کے نام پہ مال خرچ کرے، اللہ رب العزت اس کے مال کو اپنے راستے میں قبول نہیں فرماتا، اس لیے وہ مال جسم پہ تو لگتا ہے، مٹی اور پانی پہ تو لگتا ہے، رسم و رواج ریاکاری پہ تو خرچ ہوتا ہے، رب کے نام پہ خرچ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ ہم ہر جگہ اسلام کو کیوں ذبح کرتے ہیں؟ ہم اپنی خواہشات کو کیوں نہیں ذبح کرتے کہ ہمارے مہینے کے اگر اخراجات 70,000 ہیں، ہم اس کو کنٹرول کر کے وہاں سے بھی تو کچھ رقم بچا سکتے ہیں۔ اگر انسان نے کرنی ہو، وہ ہر مہینے اگر 2,000 روپے بھی الگ کرے، 12 مہینوں میں 24,000 روپے بنتے ہیں، اس سے اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے، یہ اہم حکم ہے، اسے انسان خوش دلی کے ساتھ کرے اور اپنی سعادت سمجھ کے کرے۔ پھر اسلام نے کتنی آسانی رکھی، کہا صرف اللہ کے نام پہ ذبح کرو، گوشت بھی خود کھاؤ، رشتہ داروں کو دو، عزیز و اقارب کو دو۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس کو ضائع کر دو، ہمیں اجازت دی، ہم اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ پہلی شریعتوں میں تو پابندی تھی، خود نہیں کھا سکتے تھے، پہاڑ پہ رکھتے اور آگ آ کر اس کو جلا کے ضائع کر دیتی۔ تو بہرحال پہلی گزارش میں نے عرض کی، قربانی کا ایک عظیم عمل ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو وسعت دی ہو، اپنی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے بھی کرے۔ بعض ساتھی اپنے اوپر قربانی لازم ہوتی یہ نہیں کرتے، اپنے والدین کی طرف سے کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ ان کی طرف سے بھی کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی طرف سے نہ کرنا اور والد اور والدہ کی طرف سے کرنا جبکہ ان پر قربانی لازم نہیں ہے، تو اس میں آدمی گناہ گار ہوگا۔ اگر اس پر قربانی ہے تو پہلے وہ اپنی طرف سے کرے، پھر اللہ نے وسعت دی ہے، اگر والدین پر لازم ہے وہ بھی اپنی طرف سے کریں گے، اگر ان پر لازم نہیں ہے، یہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ایصال ثواب کے طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اپنا حصہ ڈالنے کے بعد پھر والدین کے لیے بھی قربانی کرے۔ تو بعض ساتھی والدین کے نام پہ حصہ ڈالتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے، حالانکہ ان پر قربانی لازم ہوتی ہے، اس سے آدمی گناہ گار ہوگا۔ جیسے ہم پر نماز فرض ہے، اب میں اگر اپنی طرف سے نہ پڑھوں، ماں باپ کی طرف سے پڑھوں تو نماز ادا نہیں ہوگی، مجھے اپنی طرف سے پہلے پڑھنا ہوگا، پھر اگر میں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہوں تو نوافل پڑھ کے تلاوت کر کے ایصال ثواب کر سکتا ہوں۔ تو پہلے انسان اپنی طرف سے کرے، اللہ نے گنجائش دی ہے تو ماں باپ کا حق بنتا ہے انسان ان کی طرف سے بھی کرے۔ اسی طرح بعض گھروں میں ایک والد قربانی کرتا ہے، باقی بیٹے نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارے والد نے کر لی کافی ہے۔ اگر ہر بیٹا صاحب حیثیت ہے، جو میں نے عرض کیا کہ تقریباً 1,44,000 روپے نصاب ہے، اگر ہر بیٹے کے پاس اتنی رقم ہے تو ہر ایک پر قربانی لازم ہے، تو ہر ایک اپنی طرف سے کرے گا۔ اسی طرح عورتوں میں ہر عورت کے پاس آج کل 1، 2، 3 تولے سونا ہوتا ہے، تو جب سونا ہو اور نقدی رقم ہو تو سونے کی قیمت لگائیں گے، پھر اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی آئے گی۔ تو اس لیے اگر گھر میں عورت کے پاس 2، 2.5، 3 تولے سونا ہے تب بھی اس پر قربانی آئے گی۔ یہ جو بات ہے کہ 7.5 تولے کا اعتبار ہوگا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب صرف سونا ہی ہو، سونے کے ساتھ کوئی نقدی رقم 1 روپیہ بھی نہ ہو، نہ چاندی ہو، نہ مال تجارت ہو، صرف سونا ہو، تو اس وقت 7.5 تولے کا اعتبار ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس سونے کے ساتھ چاندی ہے یا نقدی رقم ہے تو پھر سونے کی قیمت لگائیں گے، پھر اگر وہ قیمت نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی آئے گی۔ تو بہرحال پہلی گزارش میں نے عرض کی کہ یہ بابرکت ایام ہیں، اس میں انسان کوشش کرے قربانی کا عمل کرے۔ دوسری گزارش ہے، ان ایام میں آگے 9 ذی الحجہ کا دن آ رہا ہے، عرفہ کا دن اتوار کا دن ہوگا، اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے انسان اہتمام کرے کہ 9 ذی الحجہ کے دن خود بھی روزہ رکھے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائے، تو یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ تیسری گزارش میری یہ ہے، عموماً اللہ رب العزت نے بعض ساتھیوں کو وسعت دی ہوتی ہے
تو عید کے ان ایام میں انسان اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے ان کے ساتھ بھی تعاون کرے۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے، عموماً بعض ایسے ہوتے ہیں ساتھی کہ جو صرف مزدوری کرنے والے ہیں، آج اس اپنی ایک مزدوری کی تنخواہ پر مکان کا کرایہ دینا، بجلی گیس کے بل بھرنا، بچوں کو تعلیم دینا، بچوں کے لیے لباس خریدنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو گنجائش دی ہو، عید کے ان ایام میں انسان اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے ان کے ساتھ تعاون بھی کرے۔ اس سے مال کم نہیں ہوتا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، جتنا انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ حضرات سلف اور صحابہ کو اسی پر خوشی ہوتی، انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کو اللہ نے مال دیا تو وہ اسے اللہ کے نام پر خرچ کر کے خوش ہوتے تھے، نہ کہ جمع کر کے۔ فضائل الصحابہ ہے امام احمد بن حنبل کی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ابن طیاح رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے، حضرت الحمدللہ بیت المال میں سونا اور چاندی بہت جمع ہو چکا ہے، یعنی وہ اس پہ خوش تھے کہ اتنی بڑی رقم ہے، میں حضرت کو بتاؤں گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے، شاباش دیں گے۔ حضرت علی فارغ ہوئے، اس سے کہا مجھے لے کر چلو۔ جب گئے تو دیکھا واقعی بیت المال میں بہت سے سونا چاندی تھا۔ فرمایا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو ہمارا حصہ نہیں، یہ تو مستحقین کا، غریبوں کا حصہ ہے۔ آپ نے اعلان کیا، جتنے لوگ مستحق تھے، حضرت علی کا یہ دور خلافت تھا، جو سونا چاندی تھا سب کا سب ان کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ پھر اس جگہ پہ جھاڑو دی، وہ جگہ صاف ہو گئی کہ اگر کوئی ذرات ہیں تو وہ بھی تقسیم کر دیے جائیں۔ پھر وہاں پانی چھڑکا، 2 رکعت نماز پڑھی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو اندازہ کیجئے انہیں خوشی اس پر نہیں کہ مال جمع ہو رہا ہے اور وہ گن رہے ہیں، تھپیاں لگا رہے ہیں، اکاؤنٹ میں ہر سال اس کو دیکھتے ہیں کتنا بڑھ رہا ہے۔ انہیں خوشی اس پر کہ اللہ نے جو دیا وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تاریخ و مدینہ دمشق میں واقعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام قنبر آئے اور آ کر کہا کہ حضرت الحمدللہ اتنا مال جمع ہو گیا، آپ کے گھر کے اسٹور کے اندر جو برتن ہیں وہ برتن بھی سونے سے یعنی دیناروں سے، دراہم سے بھر گئے۔ حضرت علی کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے میرے گھر کے اندر آگ کو داخل کر دیا، یہ تو جہنم کی آگ ہے، اس میں تو رعایا کا حق ہے، میرا حق نہیں۔ گئے اور جتنے دراہم اور دینار تھے سب باہر نکلوائے، جتنے مدینہ میں مستحق تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے درمیان وہ دراہم اور دینار کو تقسیم کر دیا۔ اور پھر خوشی اس پر ہوئی کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے میں نے ایک گزارش عرض کی، عید کے ایام قریب ہیں، بہت سے مستحق ساتھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو، انسان اپنی ضرورتوں کو تھوڑا سا محدود کر کے ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے۔ آج ہم ایک کھانا کھانے جاتے ہیں 20,000 روپے لگ جاتے ہیں، ہمارا کھانا 1,000 روپے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ 19,000 روپے بچ جائیں، اس سے 4 گھروں کا خرچہ 15 دن چل سکتا ہے۔ اگر 5-5 ہزار روپے کا راشن بھی ہم ایک ایک گھر میں دے دیں، 10 کلو آٹا ہو، چینی ہو، تیل ہو، گھی ہو، پتی ہو، تو 10-15 دن ایک غریب آدمی اچھا وقت گزار سکتا ہے۔ جب وہ کھانا کھائے گا، بچے پوچھیں گے کس نے دیا؟ فلاں کی طرف سے یہ تعاون ہمارے ساتھ ہوا۔ جو عبادت کریں گے اس میں بھی ہمارا حصہ، ہاتھ اٹھائیں گے، ہمارے لیے دعا بھی کریں گے۔ ہم نے ایک عیاشی کے کھانے پر 20,000 روپے لگا دیے، ہم نے ایک اپنے موبائل کی ضرورت پر 1.5 سے 2 لاکھ روپے لگا دیے۔ آج کتنے ہیں، سال شروع ہوتا ہے وہ نئی گاڑی نکلوا دیتے ہیں اور پچھلی گاڑی کو کتنے ہی داموں میں کم کر کے بیچ دیتے ہیں صرف شوق پورا کرنے کے لیے۔ کتنے ہیں عید کے موقع پر بیوی کو صرف اس بات پر کہ اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے کپڑے خریدنے، 50 سے 60 ہزار روپے شاپنگ کے لیے دے دیتے ہیں۔ ایک ایک بچے کو 25 سے 30 ہزار روپے ہم شاپنگ پہ دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ ضرورت شاید 5 سے 7 سے 8 ہزار روپے میں بھی پوری ہو سکتی ہے، اور یہ باقی رقم کسی مستحق کے گھر کا پورا مہینہ اس سے چولہا جل سکتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، ان ایام میں اللہ نے وسعت دی ہو، انسان اپنے عزیز و اقارب میں دیکھے، ان کے جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں یہ انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جہاں بسا اوقات
انسان اپنی عبادت سے نہیں پہنچ سکتا۔ اتحاف السعادت المتقین میں علامہ مرتضیٰ حسن زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، ایک قریشی شخص راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک تنگ دست آدمی تھا، اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پر دو۔ دیکھا انہوں نے مستحق ہے، اپنے غلام سے کہا کچھ رقم ہے ان کو دے دو، کہا حضرت 4000 درہم ہیں، فرمایا اس کو دے دو۔ اس نے 4000 درہم نکالے اور اس فقیر کی جھولی میں ڈالے۔ فقیر نے اتنی بڑی رقم دیکھی تو خوشی میں رونے لگ گیا کہ زندگی میں اتنی بڑی رقم کہاں دیکھی تھی، یہ سمجھے کہ شاید یہ اس کو کم سمجھ کے رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی میرے پاس اس سے زیادہ نہیں تھے، اگر ہوتے میں آپ کو وہ بھی دے دیتا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اس پہ نہیں رو رہا، زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی زیادہ رقم دیکھی ہے، خوشی میں رو رہا ہوں، اللہ آپ کو اتنا دے کہ اللہ آپ کی نسلوں کو نواز دے۔ پھر اللہ نے اس کو ایسا عطا فرمایا، صرف وہ نہیں، اللہ نے نسلوں میں رزق کے دروازے کھول دیے۔ تو بسا اوقات کسی غریب کی وہ دعا ہمیں وہ مقام دلا دیتی ہے جہاں ہم اپنی عبادت اور ریاضت سے بھی نہیں پہنچ پاتے۔ تو میری ایک گزارش تھی، عید کے ایام قریب ہیں، بہت سے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی کھانا پینا اور لباس اس وجہ سے نہیں خرید پاتے کہ اس مہنگائی کے دور میں بمشکل ہے انسان صرف بچوں کو کھلا پلا سکے، تو اللہ نے وسعت دی ہو، انسان اپنے مال میں سے ان کا بھی حصہ نکالے۔ حضرات سلف میں یہی بات رہی ہے، وہ انسان تو انسان ہے، وہ تو جانوروں پر بھی ایثار کرتے تھے۔ احیاء علوم الدین میں واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک جگہ سے میرا گزر ہوا، راستے میں ایک باغ تھا، میں نے دیکھا کہ باغ کے اندر رکھوالی کرنے والا جو شخص ہے، اس کا جب کھانا اس کے پاس لایا گیا تو وہ ایک کپڑے کے اندر باندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی کھانا لایا گیا اس نے کھانا کھولا، تھکا ماندہ پسینے کی حالت میں تھا، تو اتنے میں کتا اس کے سامنے آ گیا، تو اس نے اپنے حصے کی جو روٹی تھی ایک روٹی نکالی اس کے سامنے ڈال دی۔ اس کتے نے وہ روٹی کھائی اور وہیں بیٹھا رہا، اٹھا نہیں۔ اس نے دوسری روٹی نکالی اس کے سامنے ڈالی، اس نے وہ بھی کھائی اور اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ عبداللہ بن جعفر دور سے دیکھ رہے تھے، اس نے تیسری روٹی جو آخری تھی وہ نکالی اس کے سامنے ڈالی، کتے نے وہ بھی کھا لی۔ اب وہ سیر ہو کے اٹھ کے جانے لگا تو اس کے پاس تو کچھ نہ بچا، اس نے اپنا وہی رومال دوبارہ باندھ دیا، پھر کام کاج میں باغ میں لگ گیا۔ عبداللہ بن جعفر اس کے قریب آئے اور فرمایا کہ تمہارے پاس گھر سے کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ اس نے کہا حضرت 3 آتی ہیں اور یہ میرے پورے دن کی غذا ہے۔ کہا تم نے اس کے سامنے کتنی روٹیاں ڈالیں؟ کہا میں نے 3 ڈال دی۔ کہا تم کیا کرو گے آج؟ تو تم کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا یہ کتا شاید علاقے کا نہیں ہے، کہیں باہر سے آیا ہے، کھانے کا وقت تھا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، تو میری غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ یہ باہر سے آیا ہوا اللہ کی مخلوق ہے اور میں کھاؤں اور یہ بھوکا رہے، اس لیے میں نے اپنے حصے کی روٹیاں اس کو کھلا دیں۔ عبداللہ بن جعفر کہنے لگے کہ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں عبداللہ سخی ہے، اللہ کی قسم دنیا میں سخی تو ہے، تیرے پاس 3 روٹیاں اور تو نے اللہ کے نام پہ خرچ کر دی۔ باغ کے مالک کے پاس گئے، کہا یہ باغ کتنے کا بیچو گے؟ کہا 4000 درہم کا۔ 4000 درہم دیے، باغ خرید لیا۔ غلام کتنے کا بیچو گے؟ کہا جی 2000 درہم کا۔ 2000 درہم دیے، غلام کو خریدا۔ پھر غلام سے کہا جو تو اللہ کے نام پر تو آزاد ہے اور یہ 4000 درہم کا باغ میری طرف سے تیرے لیے ہدیہ ہے۔ 2000 میں خرید کے آزاد کر دیا، 4000 درہم کا باغ خرید کر اس کو ہدیہ دے دیا، کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نیکی اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ نہ سمجھنا میں نے نیک عمل کیا ضائع ہو جائے گا، اللہ نیک عمل کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ کبھی اگر بدلے میں تاخیر ہو، شاید ہمارا مال حلال کا نہیں ہوگا، ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کی رضا نہیں ہوگی، ورنہ جب بھی اللہ کی رضا ہو، خفیہ تعاون ہو، رزق حلال کے ساتھ ہو، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اللہ بڑا قدردان ہے، بہترین بدلہ انسان کو عطا فرما دیتا ہے، آنے والی بڑی سے بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کہتا ہے میرے پنڈلی پر ایک پھوڑا نکلا اور وہ زخم بنتے بنتے خراب ہو گیا، بہت علاج کیا، کوئی افاقہ نہ ہوا، ڈاکٹروں نے کہا آپریشن کرنا ہوگا، پاؤں کاٹنا پڑے گا، یہ ناسور بن گیا، کینسر ہو گیا، یہ کہیں آپ کا پورا جسم خراب نہ ہو جائے، آپریشن کریں گے، پاؤں کاٹ دیں گے،
اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں۔ تو یہ شخص کہتا ہے اس وقت آپریشن 75,000 روپے میں ہوتا تھا، تو اس کے پاس وہ جو رقم تھی، تو اس نے یہ حدیث سنی تھی کہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرو، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اب یہ اپنے بستر مرگ پر ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو رقم ہے میں تیرے نام پہ صدقہ کرتا ہوں۔ ہسپتال میں جتنے کام کرنے والے تھے، کچھ نرسیں تھیں، کچھ جھاڑو دینے والے، کچھ صفائی کرنے والے، کچھ باہر مستحق غریب تھے، جو تھے اس نے دیا، کچھ وہاں تعاون کیا، کچھ علاقے کی سطح میں معلوم تھے، آدھی رقم وہاں بھیجی، فلاں کو دینا، فلاں کو دینا، فلاں کو دینا، سب کو تقسیم کر دیا۔ اگلے دن جب اس کے آپریشن کا دن آنے والا تھا تو ڈاکٹروں کی جب ٹیم بیٹھی تو ان میں ایک نیا ڈاکٹر بھی آیا۔ اس نے بات کی کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا جی اس کا آپریشن کرنا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم نے ہر قسم کی میڈیسن استعمال کر دی، ہر قسم کا انجیکشن لگایا، دوا دی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس ڈاکٹر نے کہا صبر، میرے ذہن میں ایک میڈیسن ہے، میں دیتا ہوں، شاید اللہ کرے یہ ٹھیک ہو جائے، اور ایک انجیکشن میں لگاتا ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے ایک انجیکشن لگایا اور ایک دوا دی۔ اللہ کا کرنا چوتھے دن سے زخم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، 12 سے 13 دن گزرے، زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب جب اس ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا، اس نے کہا یار اس میں تو کوئی کمال نہیں، میں تو یہ دیتا ہوں، شاید اس کا کوئی عمل ایسا ہوگا۔ جب پوچھا گیا اس سے، اس نے کہا جس دن مجھے کہا گیا تیرا آپریشن ہوگا، میں نے وہی رقم اللہ کے نام پہ صدقہ کر دی، اللہ رب العزت نے آپریشن سے بھی محفوظ رکھا، ٹانگ بھی اللہ نے بچا دی، زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ بیماری تو اللہ کے حکم سے آتی، شفا ڈاکٹر نہیں اللہ کی ذات دیتی ہے، شفا کے خزانے تو میرے رب کے ہاتھ میں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ نے انسان کو دیا ہو تو یہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی امانت ہے، اللہ کے نام پہ خرچ ہو جائے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ گزشتہ سال مردان میں ایک جگہ میرا بیان تھا، میں فارغ ہوا، وہاں ایک حاجی صاحب ملے، وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ کی بات بہت اچھی بات تھی، آپ نے جو کی کہ اپنے ہاتھ سے مستحقین میں دیا کرو۔ اس نے کہا 4 سال پہلے پشاور میں سیلاب آیا اور ارد گرد کے بہت سارے علاقے اس میں ڈوب گئے، تو کہا اللہ نے مجھے وسعت دی تھی تو میں نے راشن کے پیکٹ بنوائے، تو میں ایک ایک گھر پہ جاتا تھا، تو میں وہاں جا کر جب دیتا تو اندر سے کوئی بچی نکلتی، کوئی بچہ نکلتا، کوئی عورت بوڑھی نکلتی، باپردہ عورتیں۔ وہ چھوٹا سا راشن تھا کا 2500 3000 کا، لیکن وہ مجھے اتنی دعائیں دیتے کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے۔ کہا وہ جو میں نے اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا تھا اور اس وقت جو دل کو خوشی ملی تھی، تو میں نے اس وقت اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ تو مجھے مال عطا فرما تاکہ میں اپنے ہاتھ سے تیرے نام پہ تقسیم کروں۔ وہ کہنے لگے الحمدللہ ہر سال 10 لاکھ روپے کا راشن اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتا ہوں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ اللہ کی توفیق سے، ورنہ کتنوں کا مال ہے جو عیاشی میں لگ جاتا ہے، کتنوں کا ہے جو شراب میں، زنا میں، فحاشی میں، عریانی میں لگ جاتا ہے، کتنوں کا ہے جو گاڑیوں میں لگ جاتا ہے، رسم و رواج میں، مکانات میں لگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ جب کسی کا مال قبول کر دیتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اپنے راستے میں لگا کر اسے دگنا اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں ایک گزارش عرض کر رہا تھا، عید کے ایام قریب آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سے ساتھیوں کو وسعت دی ہوتی ہے، تو اگر ہمارے پاس کام کرنے والے مزدور ہیں، کام کرنے والے ہمارے پاس ساتھی ہیں، علاقے میں کوئی غریب اور تنگ دست ہیں، انسان اپنی وسعت کے مطابق ان کے ساتھ حصہ ڈالتا رہے۔ ممکن ہے شاید ہمارا یہ چھوٹا سا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور اللہ ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور ایک گزارش میری سب سے اہم یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت عطا فرمائی ہے، عید کے ایام قریب ہیں، اور والدین پر بھی خوب خرچ کریں۔ آپ کے والد آپ کی والدہ حیات ہیں، اس نعمت کو بڑی نعمت سمجھو، ان کے لیے کپڑے اپنے ہاتھ سے خریدو، جوتیاں ان کے لیے خریدو، اور ان کو ضرورت کا جو خرچہ چاہیے ان کو دو۔ آج ان کی دعائیں لو، کل عید کا دن آئے گا، ایک وقت ہوگا آپ کی در و دیوار اداس ہوں گے، آپ کے گھر میں والدین نہیں ہوں گے۔ یہ جب تک ماں باپ، یہ دادا دادی، یہ نانا نانی موجود ہیں، گھر کی بہاریں موجود ہیں، جس دن یہ بزرگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہمیں ملنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ آج یہی ماں باپ ہوتے ہیں جو رات تہجد میں اٹھتے ہیں، یہ ماں ہے جو دعا کرتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ یہ باپ ہوتا ہے جو نماز کے بعد دعا کرتا ہے، ہر موقع پہ اولاد کے لیے یہ کرتے ہیں۔ لیکن آج کی نسل نو والدین کی بڑی نافرمان ہے، بیٹیاں تو بیٹیاں، بیٹے بھی نافرمان ہو گئے، بد اخلاق ہو گئے۔ آج وہ سمجھتے ہیں ان بوڑھوں کو کیا پتہ، ان بزرگوں کو کیا پتہ، وہ کہتے ہیں ہم زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ وہ باپ ہی ہے جس نے جون جولائی کی گرمی میں
تندور کے کنارے بیٹھ کر ہمارے لیے روٹیاں پکائی ہیں۔ یہ وہ باپ ہوتا ہے جو گرمی کے ایام ہوتے ہیں اور وہ روڈ کھدائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، 4 سے 5 بلاک اپنے کندھے پہ رکھ کر 5ویں اور 6ٹھی منزل پہ چڑھ رہا ہوتا ہے۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے اوور ٹائم لگاتا ہے، صرف اولاد کی خوشی کے لیے 16 گھنٹے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ باپ ہی ہوتا ہے جو خود پرانا لباس پہنتا ہے، اولاد کو نیا پہناتا ہے، خود جوتیوں کو پالش کر کے پہن لیتا ہے، اولاد کو اچھی جوتیاں پہناتا ہے۔ کتنے ہی دیکھے جنہوں نے خود سادہ موبائل رکھا اولاد کو کہ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اچھا موبائل اچھا لباس خرید کے دیا، خود لمبا سفر پیدل طے کرتے ہیں کرایہ بچانے کے لیے، اور بچے کو کہتے ہیں بیٹا یہ لو تم رکشے میں جاؤ تھک جاؤ گے۔ یہ وہ ماں ہی ہوتی ہے کہ جو چولہے کے کنارے بیٹھ کر اولاد کے لیے گرم پکاتی ہے، خود ٹھنڈا کھاتی ہے، اولاد کو گرم کھلاتی ہے۔ کبھی آپ دسترخوان پہ بیٹھو اور ماں ساتھ ہو، آپ دیکھو گوشت کی بوٹیاں آپ کو کھلائے گی، ہڈیاں خود چوسے گی۔ کبھی مچھلی ہو، گوشت آپ کے سامنے ڈالے گی، کانٹوں کو خود چوس لے گی، آپ کو گرم روٹی کھلائے گی، آپ کے بچے ہوئے ٹکڑے خود کھا لے گی، چائے گرم آپ کو پلائے گی، ٹھنڈی خود پی لے گی۔ بستر اگر گیلا ہو، خشک جگہ پہ اولاد کو سلائے گی، خود گیلی جگہ پہ سو جائے گی۔ یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو بچے بیمار ہو جائیں تو یہ ماں سارا دن کام بھی کرتی ہے، پوری رات اس کو آرام نہیں ہوتا۔ کتنے بچے ہیں جو 6 گھنٹے ساری رات روتے رہتے ہیں، لیکن یہ ماں 6 گھنٹے اٹھاتی ہے، پیشانی پہ ایک بل نہیں آتا، 6 گھنٹے بچے کو سنبھالتی ہے، اس کے لہجے میں فرق نہیں آتا۔ لیکن یہی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ہماری زبان بدل جاتی ہے، ہمارے تیور تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اوپر لگاتے ہیں لیکن ماں باپ کو گن کر دیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے تجھے 500 روپے دیے تھا، کہاں لگ گیا؟ اپنی عیاشی کے لیے ہزاروں روپے لگا دیے، نہیں سوچا یہاں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ایک خوشی کے لیے انہوں نے اپنی کتنی غموں میں زندگی گزار دی۔ اس لیے اللہ نے دیا ہو والدین کو اپنے لیے قیمتی متاع سمجھیں۔ یہ ماں ہی ہوتی ہے۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا، میں نے دیکھا وہاں بچے اندر امتحان دے رہے تھے 9ویں اور 10ویں کا، مائیں باہر کھڑی ہوئی تھی، ایک ماں کو دیکھا باپردہ ہے، گنے کا جوس لے کر آئی ہوئی ہے اور تھیلے میں تھا، تو وہاں ساتھی مجھے بتانے لگے کہ یہ اپنے بچے کے لیے لائی۔ بچہ جب اندر پرچہ دے کر آیا، حالانکہ ماں خود گرمی میں کھڑی ہوئی ہے، اور جب اندر سے بیٹا پنکھے کے نیچے سے اٹھ کر آیا ہے، اس نے گلاس بھی گھر سے لایا، یہاں سے ٹھنڈا جوس اسے ڈال کر دیا، بیٹا تو تھک گیا ہوگا، تو نے دماغ استعمال کیا ہے، تو نے پرچہ لکھا ہے، بچے کو ٹھنڈا جوس پلا رہی ہے، اور یہ ماں خود گرمی کے اندر ہے اور اس کا برقع پسینوں میں تر ہو چکا ہے۔ یہ وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے پاس ہر ایک کے لیے وقت ہے، ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج تو نسل نو ان کو بے وقوف سمجھتی، کسی سے بات کرو وہ کہتا میرے باپ کو نہیں پتہ، میں زیادہ سمجھتا ہوں، ماں کو نہیں پتہ، میں زیادہ سمجھتی ہوں۔ اس کی قدر تب آئے گی جب عید کا دن ہوگا، آپ قبرستان جاؤ گے اور مٹی کے کنارے کھڑے ہوں گے، آواز دو گے، سامنے آؤ گے، پکارو گے، جواب نہیں آئے گا۔ پھر زندگی بھر ایک حسرت ہوگی، کاش کہ میں ان کی کوئی خدمت کر لیتا۔ پھر زندگی بھر افسوس ہوگا، کاش میں ان کے ساتھ کوئی تعاون کر دیتا۔ تو یہ ایک بڑی قیمتی متاع ہے، اللہ نے دیا ہے، ان کے ساتھ کریں۔ اللہ ان کی وجہ سے کیا مقام دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے اور حلیۃ الاولیاء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی یمن سے قافلہ آتا، حضرت عمر پوچھتے تھے کیا تمہارے درمیان اویس بن عامر ہیں؟ تو ایک دفعہ پتہ چلا کہ اویس بن عامر ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا تمہارا نام؟ جی اویس بن عامر۔ تم قرن قبیلے کے ہو؟ کہا جی قرن کا ہوں۔ کہا قرن کی شاخ مراد کے ہو؟ کہا اسی کا ہوں۔ کہا تمہارے جسم پہ برس کی بیماری تھی اور 1 درہم کے علاوہ باقی بیماری ٹھیک ہو گئی، 1 درہم کا نشان باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا تمہاری والدہ حیات ہے، تم اس کی خدمت کرتے تھے؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا ایک شخص ہوگا، اویس بن عامر اس کا نام ہوگا، قرن کا رہنے والا ہوگا، قرن کی شاخ مراد کا رہنے والا ہوگا، اس کے جسم پہ برس کے نشانات ہوں گے، اس نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی ہے، اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم کھائے اللہ پورا کرتا ہے۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا تھا جب ملاقات ہو ان سے اپنے لیے دعا کروانا، استغفار کروانا۔ حضرت عمر جیسا خلیفہ راشد 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ حضرت اویس قرنی سے کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس فرمانے لگے حضرت مقام تو آپ کا بلند،
درجہ تو آپ کا زیادہ، جھولی تو آپ کے لیے پھری، آپ کی منشا کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ فرمایا نہیں، میں نے حضور سے سنا تھا، آپ نے فرمایا اویس جب آئے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ یہ اپنی والدہ کے بڑے خدمتگار تھے، تو حضرت اویس نے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر آپ چاہو میں آپ کے لیے خط لکھوں تاکہ وہاں کا گورنر آپ کا خیال رکھے، آپ کو خوب عطا کرے۔ فرمایا نہیں حضرت، میں چاہتا ہوں خفیہ زندگی گزاروں۔ واپس چلے گئے۔ اگلے سال ایک اور حجاج یمن کے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے، پوچھا اویس بن عامر کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا۔ فرمایا جب واپس جاؤ ان سے اپنے لیے دعا کروا دینا، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ وہ واپس گئے، اویس سے دعا کروائی۔ اویس نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا مجھے حضرت عمر نے بتایا۔ پھر یہ اس علاقے سے چلے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری شہرت نہ ہو جائے۔ میرے واقعہ سنانے کا مقصد ماں کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کہ لسان نبوت سے ان کے لیے اتنی فضیلت آ گئی، اور آپ حضرت عمر جیسے انسان سے فرمانے لگے عمر جب ان سے ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعا کرواؤ۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آپ نے خواب دیکھا۔ خواب میں فرماتے ہیں حضور میں جنت میں گیا، میں نے ایک صحابی حارثہ بن نعمان کے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز جنت میں سنی۔ حضور فرماتے میں سوچنے لگا حارثہ تو مدینہ میں ہے، یہ جنت میں تلاوت کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ پتہ چلا کہ وہ والدہ کا بڑا خدمتگار تھا، فرما بردار تھا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، حارثہ بن نعمان قرآن مدینے میں پڑھتا تھا اور قرآن کی تلاوت کی آواز جنت کے فرشتے سنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا۔ تو میں نے ایک گزارش عرض کی، عید کے ایام میں والدین ہیں، دادا دادی ہیں، بزرگ ہیں، گھروں میں موجود ہوں، ان کا بھی خیال رکھا جائے، ان کو بھی ضرورت کا خرچہ دیا جائے، ان کے لیے بھی ایک اچھا لباس لو۔ آج دنیا میں کوئی ہم پر تھوڑا سا احسان کرے، ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان ماں باپ کے ہم پر احسانات نہیں ہیں، اس دادا دادی کے ہم پر احسانات نہیں ہیں۔ آج چھوٹے سے احسان کا کتنا بدلہ دیتے ہو۔ انہوں نے کتنے احسانات کیے کہ ہمیں آپ کو پڑھایا لکھایا، اس جگہ تک پہنچایا۔ کبھی ان کی بد دعا نہ لیں۔ والدین کی بد دعا تیر بہدف ہے، جس نے لی فوراً سامنے آ گیا۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں واقعہ ہے، بیٹا باپ سے جھگڑ گیا، باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، باپ نے غصے میں کہہ دیا تو کل کا دن نہ دیکھے۔ وہی ہوا، گھر سے باہر نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا، وہی انتقال ہو گیا۔ اللہ نے کل کا دن دیکھنا نصیب نہ کیا۔ اسی کتاب میں واقعہ، ایک بیٹا ماں سے لڑ گیا، ماں پر ہاتھ اٹھا دیا، ماں نے کہا اللہ تجھے برس کی بیماری اور کوڑ میں مبتلا کر دے، تو میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہو۔ وہی ہوا، موت سے پہلے اس بیماری میں مبتلا ہو گیا اور جسم کا گوشت گل گل کے نیچے گر جاتا تھا۔ انتقال ہوا، بڑی کوشش کی ماں کے جنازے میں آؤں لیکن نہ پہنچ سکا۔ تو جو ماں نے کہا تھا وہ تیر بہدف ہو کر سامنے آ گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ان کی بد دعا لگتی ہے، دعائیں بھی اللہ بڑی قبول کرتا ہے، اور یہ کبھی اولاد کے حق میں بد دعا نہیں کرتے۔ ماں باپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اولاد کے حق میں وہ دعا گو ہی رہتے ہیں، اس لیے ہم خدمت کر کے ان کا دل جیتیں، اس موقع پر ان سے دعائیں لیں، شاید ان کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے اور اللہ ہماری زندگی کو اور دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنا دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب